ابھی اپنے انڈیا پاکستان میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اور اپنے پاس یہاں پہ 10 رکعت جی لوگوں میں بہت یہ سب کم ہے. ایک سوال ہے تراویح کی تعداد سے متعلق. انڈیا میں جو لوگ 20 پڑھتے ہیں یہاں پہ 10 رکعت پڑھتے ہیں، تو تراویح کی تعداد میں ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں ہمارے محلے میں جو نماز فرض ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کتنے لوگ پڑھتے ہیں، اور بستی میں کسی کو فکر نہیں، لیکن 20 اور 8 میں جھگڑا کرنے کے لیے گاؤں کا پورا بندہ تیار ہے. لیکن جو گاؤں میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو مسجد لانے کے لیے کوئی جھگڑا نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اس میں ہمیں لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے فریضے کے بارے میں پوچھے گا، اور تراویح یا تہجد یہ نفل نماز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں مواخذہ نہیں کرے گا. پڑھتے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھتے ہیں تو مواخذہ نہیں کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب سنت کی بات آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی ہے. جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت پڑھنا رات میں کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. حدیث آئی ہے لیکن حدیث کے اندر ضعف ہے. صحیح حدیث میں کسی بھی میں کوئی بھی مرفوع حدیث صحیح حدیث نہیں جس میں یہ ذکر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی ہے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں تو ساری مساجد جتنی مساجد 11 رکعت نماز یہاں ہوتی ساری مساجد میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نماز کم پڑھیں لیکن سنت کے مطابق پڑھیں. کم ہی پڑھیں، سنت کے مطابق پڑھیں. زیادہ نماز پڑھتے ہیں اور سنت کے مطابق نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں جو بھی 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں ٹھنڈے دل سے، اور میں خیر خواہی کے طور پر، دشمنی کے طور پر نہیں، خیر خواہی کے طور پہ میں ان تمام بھائیوں سے کہتا ہوں جو 20 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 20 رکعت والی نماز پر غور کریں. کیا آپ سنجیدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ وہ قرات کرتے ہیں، وہ اس نماز میں وہ قرات ہوتی ہے جو قیام اللیل میں اس سنجیدگی کے ساتھ قرات ہونی چاہیے؟ نماز جس سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کیا 20 رکعت اس سنجیدگی سے نماز پڑھتے ہیں؟ اگر سنجیدگی سے جو مطلوب ہے، سنجیدگی اور تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھنا نماز کے رکن میں سے ہے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. کہ آدمی نماز پڑھ رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاؤ لوٹ جاؤ، ارجع فصل فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو سنجیدگی سے نماز پڑھنا نماز کے رکن میں سے ہے. تو جب آپ 20 رکعت یا 40 رکعت ایسے پڑھیں جس میں سنجیدگی نہ ہو، وہ نماز تو چہرے پر مار دی جائے گی. ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ 2 ہی رکعت پڑھیں، 4 ہی پڑھیں، 8 ہی پڑھیں، لیکن سنجیدگی سے پڑھیں جو مطلوب ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو سمجھ گئے؟ 20 رکعت آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو غور کریں کہ آپ 20 رکعت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. یہ نفل نماز ہے. لیکن اگر 20 رکعت سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے آپ کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی بتائی کہ ایک آدمی جو ہے جلدی سے رکوع اور سجدہ کر رہا تھا، جھٹپٹ نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے پوچھا تم کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی. ما صلیت منذ 40 سنہ. بڑی نصیحت اس حدیث میں، ما صلیت منذ 40 سنہ، 40 سال سے تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ صحیح حدیث ہے، سنن نسائی میں موجود ہے. 40 سال سے تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا لوگوں کو، ہلکی نماز پڑھے لیکن ٹھیک ٹھاک تو پڑھے. تو نماز میں مطلوب ہے تعداد ہو، اگر دیکھیں گے تو تعداد بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے اور کیفیت بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹپٹ نماز پڑھنے والے کو نماز کا چور قرار دیا ہے، اور ٹھونگ مار کر کوے کی طرح چونچ مارنے والے کو جو ہے اس سے منع فرمایا ہے. 3 جانوروں سے منع کیا، 3 جانوروں کی مشابہت اختیار نہ کرو. کوے کی طرح ٹھونگ مار کر نماز نہ پڑھو، اونٹ کی طرح کسی جگہ کو خاص نہ کر لو نماز پڑھنے کے لیے، اور تیسرا جانور کتے کی طرح ہاتھ بھی جا کر سجدہ نہ کرو. 3 جانور کی مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس طرح سے عبادت میں نہ کرو. تو ہمیں ہوش کا ناخن لینا چاہیے. رب کی بندگی کر رہے تو رب کی بندگی ویسے ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے اسپیشل جبریل علیہ السلام نے آ کر کے نماز سکھایا.
اس نماز کو ہم کیوں اتنا جو ہے غیر اہم سمجھتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے سکھایا ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے، تب جا کے آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ کوئی ویسی عبادت نہیں کہ جیسے من میں آئے ویسے پڑھ لیں، نہیں، یہ عبادت بڑی عظیم ہے اور رب کی بندگی کر رہے ہیں۔